دیکھیں جی، اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے نا، میں آپ کو ایک مرد کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اور ایک عورت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ نان و نفقے کا اہتمام کرے، جاب کرے، ملازمت کرے، کاروبار کرے، حتی المقدور اچھی رہائش کا بندوبست کرے۔ یہ تو مرد کے ذمہ ہے، یہ ذمہ داری اس کو نبھانی چاہیے۔ عورت کے ذمہ یہ ہے کہ وہ گھر میں آئے ہوئے مرد کو سکون دے۔ نظامی صاحب، اگر وہ سکون دینے میں ناکام ہے نا، تو پھر اس نے اس بندھن کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ اب اس سکون میں اس کی زیب و زینت کے معاملے بھی ہیں، زبان کے میٹھے بول بھی ہیں، اگر خامد کے آنے سے پہلے وہ کسی تکلیف میں ہے تو اس کو چھپانا بھی ہے، اسمائل بھی دینی ہے، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے خامد کے لیے سکون نہیں ہے نا جی، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کی ازدواجی زندگی پر۔ ٹھیک ہے، تو جیسے مرد کے ذمہ ہے نان و نفقہ اور رہائش، عورت کے ذمہ ہے اپنے خامد کو سکون دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سلسلے میں سب سے جو بڑا احساس کار فرما ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون یہ بات اچھی طرح جان لے کہ رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تھی شادی شدہ، اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے کوئی آپ نصیحت وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ازاتی بعل، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہنے لگی جی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے معاملے ہیں خامد کے ساتھ؟ فرمایا بڑی خدمت کرتی ہوں، جب تھک جاتی ہوں تو پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا غور کرنا، وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری آگ بھی ہے۔ تیری جنت اور تیری جہنم کا فیصلہ یہ خامد کی خدمت اور نافرمانی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو ایک خاتون خانہ کو یہ حدیث ہمہ وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اور مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کے کلمے پر ان عورتوں کو حاصل کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا سا بول ہے، اگر وہ مرد اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو بڑا سکون رہتا ہے کہ یہ جو میری بیوی ہے یہ میرے گھر میں اللہ کا مہمان ہے۔ اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے نام پہ میں نے حاصل کیا، کلمت اللہ پر میں نے اس کو حاصل کیا۔ تو ظاہر ہے یہ کسی کی لاڈلی بیٹی ہے، لاڈلی بہن ہے، اس نے 20-22 سال اس کو پالا ہے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں باز پرسی کا احساس زندہ ہو اور یہ چیزیں سامنے ہو، اور سب سے بڑی بات ہے برداشت نہیں ہے، یعنی یہاں ٹکر کا جواب دینا، یعنی اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے جھکنا، اور جو جھکنے میں پہل کرے وہی پہلوان ہے۔ ہمارے ہاں نظامی صاحب اب یقین کریں درجنوں کیسز ایسے ہیں طلاق تک بات پہنچ گئی، وجہ کیا ہوئی ہے؟ بس وہ پہلے آ جان، اسی نہیں پہلے جانا، تو اینا چکراں چی گھر برباد ہو گئے۔ انا کی جنگ بھئی ہم نے نہیں پہلے جانا، وہ پہلے آ جائیں۔ بھئی پہلے بعد کی باتیں چھوڑیں، جھک جائیں۔ ازدواجی مسائل کے زندگی کے یقین کریں 60 سے 70% مسائل کا حل وہ جھکاؤ میں ہے۔ تو شیطان جھکاؤ چاہتا نہیں ہے، وہ بالکل چونکڑا مار کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ انانیت پھونکتا رہتا ہے، دونوں طرف انانیت پھونکتا رہتا ہے۔ اور یقین کریں ازدواجی زندگی، چونکہ یہ بڑے الگ الگ کیسز ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، تو لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات ہم نے دیکھی ہے نظامی صاحب، بات کچھ نہیں ہوتی، بس اندر شیطان ہی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو پھونکتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم بس ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔